واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کی گفتگو کا عنوان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رحمت للعالمین ہے۔ اسی عنوان کے چند گوشے اور پہلو واضح کروں گا۔ سب سے پہلے رحمت کا مطلب سمجھنا ضروری ہے۔ عربی میں رحمت دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر ایک رقت قلب، نمبر دو تعاطف یعنی نرمی، احسان اور مہربانی۔ قرآن کریم میں رحمت کا لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ رحمتی وسعت کل شیء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب رحمت کا لفظ استعمال ہوگا تو دونوں باتیں مراد ہوں گی، رقت قلب بھی، تعاطف بھی۔ اور جب اس کا استعمال اللہ کے لیے ہوگا اس وقت فقط تعاطف مراد ہوگا، احسان اور مہربانی، رقت قلب نہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دونوں مفہوم ثابت ہیں، رقت قلب بھی، تعاطف بھی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ حضرت قاضی سلیمان صاحب منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے رحمت للعالمین جلد ثانی میں لکھا ہے، رحمت کے معانی میں ترس ہے، پیار ہے، محبت ہے، ہمدردی ہے، خیر خواہی ہے، غمخواری اور غم گساری ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں یہ سب چیزیں بطریق عطا موجود تھیں۔ دوسری بات یہ ہے، رحمت کا لفظ فقط آپ کی ذات گرامی پر بولا گیا، جمیع انبیاء اور مرسلین میں فقط حضور کی ذات گرامی ہے جس کے لیے رحمت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالہ سے فرمایا، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، تیرے رب کی رحمت کا ذکر اس کے بندے زکریا پر۔ گویا رحمت الگ تھی، زکریا الگ تھے، ہما شیئان مختلفان۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے وجود کو، ان کی ذات کو رحمت قرار نہیں دیا، ان پر رحمت کا ہونا ذکر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو آپ کے لیے فرمایا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر، سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور سراپا رحمت ہے۔ اب آپ سوال کریں گے سراپا رحمت کا کیا مطلب ہے؟ اسے یوں کہہ لیجئے، سراپا رحمت وہ ہستی ہے
جس کی ہر ادا رحمت ہو۔ آپ کی یاداشت تو رحمت ہے ہی ہے، آپ کی بھول بھی رحمت ہے۔ آپ کا جاگنا تو رحمت ہے ہی ہے، آپ کا سونا بھی رحمت ہے۔ آپ کی دعا تو رحمت ہے ہی ہے، آپ کی بد دعا بھی رحمت ہے۔ اگر اس کے دلائل میں جایا جائے تو طویل گفتگو ہو سکتی ہے، ایک ایک حوالہ ذکر کروں گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 99 پر ایک حدیث ذکر کی جس میں آپ کی بھول رحمت ہے واضح ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 4 کے بجائے 2 رکعتیں پڑھا کر سلام پھیر دیا۔ حضرت ذوالیدین رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا نماز ہی کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اصدق ذوالیدین، کیا ذوالیدین نے سچ کہا؟ قالوا نعم، صحابہ نے عرض کیا جی سچ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، 2 رکعتیں مزید پڑھی، سجدہ سہو کر کے سلام پھیرا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب نماز کے درمیان بھی کلام کر لیا جاتا تو نماز فاسد نہیں ہوتی تھی۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاداشت تو رحمت ہے ہی ہے، یہ حدیث بتاتی ہے آپ کی بھول بھی رحمت ہے۔ وہ کیسے؟ نبی کی اس بھول اور خلاف معمول سے امت کے سامنے سجدہ سہو کا مسئلہ واضح ہوا۔ اگر آپ سے یہ بھول نہ ہوتی تو اتنی بڑی رحمت ہمیں کیسے حاصل ہوتی؟ سجدہ سہو کا مسئلہ کیسے واضح ہوتا؟ اب سجدہ سہو کر لیا جائے تو پچھلی ختم نہیں ہوتی، وہ 7 جڑ کے 4 رکعتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ تو آپ کی یاداشت بھی رحمت، آپ کی بھول بھی رحمت۔ اسی طرح آپ کا جاگنا بھی رحمت، آپ کا سونا بھی رحمت۔ ابو داود شریف باب فی من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں خیبر سے واپس ہوئے، رات کا اکثر حصہ سفر کیا، جب آخری حصہ آیا تھکے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر آرام کرنے کا حکم دیا، یہاں کچھ سستا لے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ سوئیں گے نہیں، آپ پہرا دیں گے، اور نماز فجر کے لیے جگانا، بیدار کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ حضور بھی سو گئے، صحابہ بھی سو گئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر چل پھر کے پہرا دیتے رہے، دیکھ بھال کرتے رہے۔ بالآخر انہوں نے اپنے اونٹ سے ٹیک لگائی تاکہ تھوڑا سانس نکال لیں، تو وہ بھی سو گئے۔ فجر کی نماز کے وقت کوئی بھی نہ اٹھ سکا، سب سوتے رہے۔ جب سورج بلند ہوا، اس کی کرنوں نے رخسار نبوت کے بوسے لیے تو سب سے پہلے حضور بیدار ہوئے، غصے سے آواز دی بلال کہاں ہے؟ حضرت بلال اٹھے، کپ کپاتے ہوئے حضور کی خدمت میں آئے اور ہاتھ باندھ کر معذرت کی، عرض کیا اللہ کے رسول مجھے نہیں پتا، اخذ بنفس الذی اخذ بنفسک، مجھے بھی اسی ذات نے سلا دیا جس نے آپ سب کو سلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں سے آگے بڑھو۔ آگے گئے، باجماعت آپ نے نماز کی قضا کی، اور پھر فرمایا من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا، کہ جب کوئی نماز کے وقت بیدار نہ ہو سکے، بھول جائے، تو یاد آنے پر اس کی قضا کر لے، پڑھ لے۔ اب یہاں اللہ کے نبی کی رحمت کا مظاہرہ کیجیے۔ آپ کا جاگنا تو رحمت تھا ہی تھا، اللہ نے آپ کے سونے کو بھی رحمت بنا دیا۔ فجر کے وقت سونا حضور کا معمول نہیں تھا، یہ خلاف معمول تھا۔
لیکن نبی کا سونا اور خلاف معمول بھی رحمت، کہ اس سے امت کے سامنے قضا نماز کا مسئلہ واضح ہوا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو جو رہ گئی سو رہ گئی، وہ کندھوں پہ بوجھ ہے، قیامت کے دن انسان کو پریشان کرتی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو 70 سال کی عمر میں بھی احساس ہو کہ بلوغت سے اب تک میری 55 سال کی نمازیں رہ گئی ہیں، تو وہ اسی روایت کو بنیاد بنا کر ایک ایک کر کے قضا کر سکتا ہے۔ تو یہاں سے ثابت یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کا جاگنا تو رحمت ہے ہی ہے، حضور کا سونا بھی رحمت ہے، نبی کی دعا بھی رحمت۔ حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ دوڑ پڑے گھر کی جانب کہ دیکھوں میں گھر پہلے پہنچتا ہوں یا دعا کا ثمر گھر پہلے پہنچتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ سے ثمر پہلے پہنچ گیا تھا، والدہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ بارش کے لیے ہاتھ اٹھائے، چہرے کی طرف پلٹے نہیں تھے، فضائے آسمانی کو کالی گھٹاؤں نے پہلے گھیر لیا تھا۔ تو دعا بھی رحمت ہے، بد دعا بھی رحمت ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، اختصار کے پیش نظر صرف خلاصہ ذکر کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا، بایاں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کل بیمینک، اپنے دایاں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا میں نہیں کھا سکتا۔ آپ نے فرمایا نہیں کھا سکے گا۔ تو اس کے بعد پوری زندگی وہ دایاں ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکا۔ اللہ کے نبی کی بد دعا تھی۔ اب یہاں حدیث کے شارحین نے ایک نقطہ اٹھایا کہ رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، بس اتنی سی بات پہ بد دعا کر دی اور پوری زندگی کے لیے محروم کر دیا دایاں ہاتھ سے کھانا کھانے سے۔ جواب یہ لکھا کہ جیسے حضور کے سامنے اس نے جھٹلایا، غرور اور تکبر کا اظہار کیا کہ مجھے اس طرح روکا اور ٹوکا کیوں گیا۔ تو اب اس کا انجام یہ تھا کہ اللہ کا عذاب آئے اور اس سارے کے سارے کو ختم کر دے۔ نبی کی رحمت نے گوارا نہ کیا، حضور نے فوراً اس کے ایک عضو کے لیے بد دعا کر دی کہ ایک عضو ہی ضائع ہوگا، باقی انسان تو بچ جائے گا۔ تو جہاں آپ نے تلوار اٹھائی وہاں رحمت کا تقاضا ہی تلوار اٹھانا تھا، وہ خلاف رحمت نہیں تھا۔ اگر کہیں آپ نے بد دعا کی تو وہاں بد دعا میں ہی بچت تھی، وہ خلاف رحمت نہیں۔ تو آپ سراپا رحمت، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ کی یاداشت بھی رحمت، آپ کی بھول بھی رحمت، آپ کا جاگنا بھی رحمت، آپ کا سونا بھی رحمت، آپ کی دعا بھی رحمت، آپ کی بد دعا بھی رحمت، آپ کی ہر ہر ادا رحمت، ہر ہر گھڑی رحمت، ہر ہر عضو رحمت، آپ کی ہر ہر بات رحمت، آپ کا ہر ہر عمل رحمت، آپ کی ہر ہر تعلیم رحمت، آپ کی ہر ہر ادا رحمت۔ اور رحمت کا لفظ فقط آپ کے لیے ہی استعمال ہوا، یہی وجہ ہے دیگر انبیاء کی دیگر صفتیں معروف ہیں، دیگر اوصاف اور کمالات معروف ہیں، مگر رحمت نہیں۔ رحمت فقط رحمت للعالمین کی معروف ہے۔ حضرت آدم کا خلق معروف ہے، رحمت نہیں۔ شیش کی معرفت معروف ہے، رحمت نہیں۔ نوح کا جوش تبلیغ معروف ہے، رحمت نہیں۔ ابراہیم کا ولولہ توحید معروف ہے، رحمت نہیں۔ اسماعیل کا ایثار معروف ہے، رحمت نہیں۔ لوط کی حکمت معروف ہے، رحمت نہیں۔ صالح کی فصاحت معروف ہے، رحمت نہیں۔ دانیال کی محبت معروف ہے، رحمت نہیں۔ یوشع کا جہاد معروف ہے، رحمت نہیں۔ الیاس کا وقار معروف ہے، رحمت نہیں۔ عیسیٰ کا زہد معروف ہے، رحمت نہیں۔ یحییٰ کی پاک دامنی معروف ہے، رحمت نہیں۔ یوسف کا حسن معروف ہے، رحمت نہیں۔ سلیمان کی سلطنت معروف ہے، رحمت نہیں۔ داؤد کی لعن معروف ہے، رحمت نہیں۔ اگر رحمت معروف ہے فقط رحمت للعالمین کی ہے۔ مولانا حالی نے فرمایا
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، امیدیں غریبوں کی بر لانے والے، مصیبت میں غریبوں کے کام آنے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے۔ تو رحمت فقط آپ کی ذات گرامی ہے۔ ایک بات یہاں اور عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ آپ ہی کی ذات کو رحمت للعالمین کیوں بنایا گیا؟ انبیاء اور بھی تھے، کم و بیش 1.25 لاکھ ہے، تو آپ ہی کی ذات گرامی کو رحمت للعالمین کیوں بنایا گیا؟ وجہ تخصیص کس وجہ سے؟ بہت ساری وجوہات ہیں، چند ایک آپ کی توجہ کی نظر کرتا ہوں۔ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے استاذ ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ جب اللہ نے پوری انسانیت سے عالم ارواح میں عہد لیا، جسے عہد الست کہتے ہیں، اللہ نے سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو کسی سے اس کا جواب نہیں بن پایا۔ سب سے پہلے حضور کی ذات گرامی نے فرمایا بلا شہیدنا، تو پھر آپ سے سن کے سب نے کہا بلا شہید۔ تو انبیاء کی زبان پہ بھی وہی آیا جو حضور کی زبان نے اظہار فرمایا۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء سمیت پوری انسانیت کے معلم ہیں، تو پھر رحمت للعالمین ہونا آپ ہی کے شان کے لائق تھا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں نبی اور رسول ہیں، بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات، منبع فیوز و برکات، صاحب آب حیات، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور کی نبوت ذاتی ہے۔ پتہ چلا دیگر انبیاء کو نبوت حضور کے طفیل عطا ہوئی ہے اور ذاتی ترتیب میں بھی مقدم ہوتی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے حضور نبوت ملنے کے اعتبار سے اول ہے۔ تو جب حصول نبوت میں اول، نبوت بھی ذاتی، تو پھر آپ ہی کا منصب اور شان تھی کہ رحمت للعالمین کے لقب سے آپ کو ملقب کیا جاتا۔ اصل میں آپ نے آنا تھا، باقیوں نے آپ کے آنے سے پہلے آپ کا ڈنکا بجانا تھا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے مصدق ہیں، جمیع انبیاء کے مصدق ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق انہیں اس سطح پہ لے آئی کہ ہم جب تک ان انبیاء پہ ایمان نہ لائیں حضور کی ذات گرامی پر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اس پہلو سے بھی اگر دیکھا جائے تو آپ ہی کی شان تھی کہ رحمت للعالمین کا لقب عطا ہو۔ ایک وجہ اور ذکر کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ ذات ربوبیت کے شاہد سب تھے، عینی شاہد کوئی نہیں تھا۔ عینی شاہد حضور کی ذات گرامی تھی۔ اگر آپ کے اس امتیاز کو بھی سامنے رکھا جائے تو رحمت للعالمین کے منصب کو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قرار دیا جائے تو یہ 100% بجا ہے کہ یہ آپ کے لائق اور مناسب تھا۔ پھر جب انبیاء دھرتی پہ تشریف لے آئے، چلے گئے، آخر میں حضور آئے، اپنی قوموں کے امام سبھی تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے انبیاء کا بھی امام بنایا، اماموں کا امام بنایا۔ تو آپ جہاں استاذ الانبیاء ہیں وہاں امام الانبیاء ہیں۔ آپ کی اس شان کو سامنے رکھ کر بھی رحمت للعالمین آپ ہی کے شایان شان تھا۔ اور کہنا چاہوں گا دیگر انبیاء کی نبوتوں کا دائرہ محدود تھا، قوم کے نبی، قبیلے کے نبی، خاندان کے نبی، ان کی نبوت اور رسالت کی نسبت ان کی قوم، کنبے اور قبیلے کی جانب تھی، اور حضور کی نبوت اور رسالت کی نسبت انسانیت کی جانب ہے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بلکہ آپ ذرے ذرے کے نبی ہیں۔ الناس کا لفظ اس لیے آیا کہ آپ کی تعلیمات کا مکلف اور مخاطب چونکہ انسان ہے،
وگرنہ آپ ذرے ذرے کے لیے نبوت لے کر آئے تو آپ کی نبوت کا دائرہ رب کی ربوبیت کے دائرے کی طرح ہے، جس طرح رب کی ربوبیت کے دائرے کی کوئی انتہا نہیں، حضور کی نبوت کے دائرے کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ وہ رب العالمین ہے، آپ نبی العالمین ہے، تو جو نبی العالمین ہے اسی کی شایان شان ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہو۔ ایک وجہ یہ بھی ہے، حضور کے علاوہ جتنے انبیاء اور رسول دھرتی کائنات پہ آئے ان کی تعلیمات محفوظ، مستند اور معتبر ذریعے سے ہم تک نہیں پہنچی۔ حضور کی تعلیمات مستند اور معتبر ذریعے سے ہم تک پہنچی، ایک ایک ادا، ایک ایک بات، ایک ایک عمل مستند اور معتبر ذریعے سے ہم تک پہنچی۔ اس وقت یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کی تعلیمات کا جو ذخیرہ ہے وہ قرآن و حدیث کا مرہون منت ہے۔ ہم سے زیادہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے پاس جو ہے وہ ہم ہی سے لیا گیا ہے۔ تو پتہ چلا مستند اور معتبر ذریعے سے اگر کسی کی تعلیمات انسانیت تک پہنچی ہیں تو فقط حضور کی تعلیمات ہیں۔ اس وجہ سے رحمت للعالمین ہونا آپ ہی کا منصب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ادائیں کتنے مستند اور معتبر ذرائع سے پہنچی، اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیجئے۔ اگر کسی بندے نے حضور کی کوئی ایک بات نقل کر دی، ایک فرمان نقل کر دیا، تو اسماء الرجال کے ماہرین نے اس کا ہی نہیں، اس کے پورے حالات کا الٹرا ساؤنڈ کیا اور کتابوں میں اسے محفوظ کر دیا، فن رجال کی کتابوں میں اسے ڈال دیا اور اس کی پوری ہسٹری محفوظ کر دی گئی، جس کی ایک بات نقل کرنے والے کو اس حد تک کتابوں میں محفوظ کر دیا جائے کہ کسی کو کوئی غلط فہمی اس کی وجہ سے بھی پیدا نہ ہو سکے، تو ہمارے پیغمبر کی تعلیمات کی محفوظیت کا کیا عالم ہوگا۔ پھر آپ کی تعلیمات جامع ہیں، کسی پیغمبر کی تعلیمات جامع نہیں جو انسانی زندگی کے تمام شعبوں کا احاطہ کرے۔ آپ کی تعلیمات کامل ہیں، کسی پیغمبر کی تعلیمات کامل نہیں کہ ہر گوشہ واضح ہو، کوئی گوشہ اور پہلو مخفی نہ ہو۔ پھر آپ کی تعلیمات عملی ہیں، آپ نے جو فرمایا اس کا عملی نمونہ پیش کیا، تھیوری ہی نہیں پریکٹیکل بھی ساتھ، لائبریری ہی نہیں لیبارٹری بھی ساتھ۔ تو اس سے بھی انسان اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ رحمت للعالمین آپ ہی کا منصب ہے۔ پھر قیامت تک کی انسانیت کی ہدایت حضور کی ذات سے وابستہ ہے، آپ کی تعلیمات سے وابستہ ہے۔ آپ کی ذات اور آپ کی بات سے الگ ہو کر کوئی اور ذریعہ ہدایت حاصل کرنے کا ہو، ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تورات پڑھتے دیکھا، مشکات کی روایت ہے، آپ کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ حضرت ابو بکر نے اشارے سے بتایا کہ حضور ناپسند کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے دیکھا تو یقین ہو گیا، فوراً کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ یہ جملے وہ تھے جنہیں سن کر حضور کا غصہ ختم ہو جاتا تھا، چلا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ حرن ہوا تو بعد میں آپ نے فرمایا کہ اگر آج صاحب تورات بھی ہوتے تو وہ بھی میری اتباع کیے بغیر کوئی راستہ اختیار نہ کرتے۔ وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری ہی اتباع کرتے۔ انبیاء زندہ ہیں، مسند ابو یعلا المسلی میں روایت ہے، حضرت انس راوی ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، مگر وہ اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ مقام حیات قبر ہے، جگہ قبر ہے، اور زمانہ حیات برزخ ہے، اور مقام حیات اور زمانہ حیات میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ بعض لوگ ہمارے سادہ ساتھیوں کو پریشان کرتے ہیں، یہ فلاں اکابرین نے لکھا ہے حضور برزخ میں زندہ ہے، انبیاء برزخ میں زندہ ہے،
تم قبر میں زندہ ہونے کی بات کیوں کرتے ہو؟ بھئی برزخ تو حیات کا زمانہ ہے اور قبر حیات کا مقام ہے، اور یہ دونوں چیزیں حیات کے لیے ضروری ہیں، زمانہ بھی ضروری ہے، جگہ بھی ضروری ہے۔ زمان سے مکان کی نفی نہیں ہوتی، مکان سے زمان کی نفی نہیں ہوتی، ان میں تناقض نہیں ہے۔ تو حضور اور انبیاء اپنی قبور میں بھی حیات ہیں، برزخ میں بھی حیات ہیں۔ برزخ تو زمانہ ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس برزخ کی انتہا یوم یبعثون سے ذکر کی گئی۔ تو حضور نے فرمایا وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا، اگر زندہ ہوتے، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے انبیاء زندہ نہیں، زندہ ہے، مگر ان کا جو حیات کا زمانہ ہے وہ برزخ ہے۔ اگر وہ دنیا کے زمانے میں زندہ ہوتے، جسے دار التکلیف کہا جاتا ہے، دنیا کے جہان میں زندہ ہوتے، تو ما وسیعہ الا اتباعی، سطح زمین پر زندہ ہوتے تو میری اتباع کے سوا انہیں چارہ نہ ہوتا۔ اور یہی وجہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی 6 بڑی علامات میں سے ہیں، اہل اسلام کا متفقہ عقیدہ ہے، وہ زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے، قیامت کے قریب ان کا نزول ہوگا اور وہ آ کر حضور کی تعلیمات اور شریعت پہ عمل کریں گے، اپنی تعلیمات اور شریعت پہ عمل نہیں کریں گے۔ خود صاحب انجیل ہیں، انبیاء بنی اسرائیل کے خاتم ہیں، مگر وہ بھی اتباع محمد مصطفیٰ کی شریعت کی کریں گے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی، قیامت تک کے لیے ہدایت حضور کی ذات اور آپ کی بات سے وابستہ ہے، اس لیے رحمت للعالمین فقط آپ کی ذات گرامی ہے۔ تو انبیاء بہت ہیں، مگر رحمت کا لقب فقط حضور کی ذات گرامی کو عطا ہوا، اور اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت ہے۔ مگر آج کی اس گفتگو میں صرف انسانوں کے لیے حضور کا رحمت ہونا ذکر کروں گا، اس تمہید کے بعد باقی مخلوقات میں سے جو اہم اور بڑی مخلوقات ہیں ان پر نبی کی رحمت کی بارش کس طرح برسی یہ اگلے جمعے میں بالتفصیل ذکر کروں گا۔ آپ انسانوں کے لیے رحمت، انسانیت کے اس وقت 2 طبقے ہیں، ایک نبی کی امت اجابت کہلاتا ہے یعنی اہل ایمان، دوسرا نبی کی امت دعوت کہلاتا ہے یعنی اہل کفر۔ حضور دونوں کے لیے رحمت ہے۔ اہل ایمان کے لیے آپ رحمت کیسے؟ چند ایک مثالوں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ حضور معراج پہ تشریف لے گئے، عرش پہ پہنچے، وہاں پہنچے جہاں نہ آپ سے پہلے کوئی پہنچا، نہ آپ کے ہوتے ہوئے پہنچا، نہ آپ کے بعد پہنچ سکے گا۔ وہاں جا کر بھی آپ نے اپنی امت کو یاد رکھا اور امت پر رحمت کی بارش کی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اللہ کے دربار میں پہنچ کر 3 تحفے پیش کیے۔ التحیات للہ، اے اللہ قولی عبادتیں تیرے لیے، والصلوات بدنی عبادتیں تیرے لیے، والطیبات مالی عبادتیں تیرے لیے۔ اللہ نے تبادلہ تحائف کا سلسلہ شروع کیا، بہت سارے تحائف بخشے، لیکن 3 کے جواب میں 3 فوراً دے دیے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، ورحمت اللہ، اللہ کی رحمت بھی ہو، وبرکاتہ، اس کی برکتیں بھی ہوں۔ تو جب اللہ نے 3 تحفے پیش کیے، حضور نے رب کی رحمت کے سمندر کو دیکھا، ٹھاٹھے مار رہا تھا، تو آپ نے فوراً اپنی امت کو شامل کیا، فوراً۔ ہمارے یہاں اگر کوئی غربت سے امیر ہو جائے وہ کہاں غریب رشتہ داروں کو دیکھتا ہے، کوئی نیچے سے اوپر چلا جائے اس کی نظر کہاں پیچھے دیکھتی ہے۔ حضور وہاں پہنچے جہاں بس آپ ہی پہنچے، جہاں بس آپ ہی پہنچے، نہ کوئی پہنچا نہ پہنچے، وہاں بھی آپ کی رحمت امت پہ دیکھیے۔ عرض کیا السلام علینا، ہم پر تو سلامتی ہے ہی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ السلام علیکہ، مخاطب فقط حضور تھے، اے حبیب آپ پر سلامتی ہو۔ حضور نے اس کی
توثیق کی, السلام علینا, ہم پر تو ہے ہی ہے, وعلی عباد اللہ الصالحین, وہ جو نیک بندے دنیا میں مار کھا رہے ہیں اور کھاتے رہیں گے, تیری توحید کے لیے پٹ رہے ہیں, پٹتے رہیں گے, ان کے لیے بھی سلامتی لے جانا چاہتا ہوں, تو وعلی عباد اللہ الصالحین کہہ کے امت کو بھی شریک کر لیا. یہ ہے نبی کی رحمت. دوسرا مظہر دیکھیے, اللہ نے مزید تحائف دیے, ان میں 50 نمازوں کا تحفہ بھی تھا. جب وہاں سے واپس ہوئے, دوسرے آسمان پہ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی. انہوں نے پوچھا ما فرض اللہ علی امتی, اللہ نے آپ کی امت پہ کیا فرض کیا؟ آپ نے فرمایا 50 نمازیں. تو حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا؟ ان امتک لا تطیق, آپ کی امت تو اس کی طاقت نہیں رکھتی, اس لیے فرجی الی ربک, اپنے رب کی طرف پلٹ جائیے اور تخفیف کا سوال کیجیے. حضور بار بار گئے, 45 معاف ہو گئی, 5 لے کر جب واپس آنے لگے تو اس وقت اللہ نے فرمایا ہی خمس وہی خمسون, یہ 5 بھی ہیں 50 بھی ہیں, پڑھنے میں 5 ہیں, اجر میں 50 ہیں. لا یبدل القول لدی, میری بات بدلا نہیں کرتی. یہ جو ترتیب اور طرز اختیار کیا 5 دینے کا, دینی 5 ہی تھی, یہ جو طرز اختیار کیا یہ حکمت اور مصلحت کے تحت کیا. اس حکمت میں جانے کا اس وقت نہیں ہے. حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت المصطفیٰ میں اس کی جانب بھی ایک لطیف اشارہ کیا ہے. تو کتنی مرتبہ اللہ کے دربار میں گئے, بار بار گئے, کس لیے؟ فقط امت کی تخفیف کے لیے, سہولت کے لیے. تو آپ کی رحمت امت پر کس قدر ہے اندازہ لگانا مشکل ہے ہی نہیں. یہاں ایک بات اور عرض کیے دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح پڑھائی, پہلی رات پڑھائی, اگلے دن چرچا ہوا, تعداد ڈبل ہو گئی. دوسری رات ڈبل تعداد, حضور نے پھر پڑھائی, اگلے دن پھر چرچا ہوا, تعداد اس سے بھی ڈبل ہو گئی. تیسری رات اس سے بھی ڈبل ہو گئی. آپ نے باجماعت مسجد نبوی میں 20 تراویح 3 راتیں پڑھائی ہیں. حضور نے پڑھائی تو ہے 20 پڑھائی ہیں. حضرت عمر نے تعداد میں کمی بیشی نہیں کی, جو جماعت دوامن ترک کر دی گئی تھی تراویح کی فرضیت کے خطرے کے پیش نظر فقط اس کو بحال کیا ہے. اور یہ جو نعمت البدعۃ ھذہ ہے, یہ تعداد کو نہیں کہا گیا, یہ جماعت کو کہا گیا, جسے آج سبھی اختیار کر کے بیٹھے ہیں اور فٹ تعداد پہ کر دیا گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات باجماعت تراویح پڑھائی. چوتھی رات آپ آنے سے پہلے پردہ ہٹا کے دیکھتے ہیں تو نظر آیا مسجد میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے. آپ نے اعلان فرما دیا جماعت کی شکل میں تراویح نہیں پڑھی جائے گی, انفرادی طور پہ پڑھ لی جائے. دوامن جماعت کو ترک کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کے ذوق و شوق کو دیکھ کے کہیں تراویح کی نماز فرض نہ ہو جائے. اگر فرض ہو گئی تو میری امت مشقت میں مبتلا ہو جائے گی. امت کو مشقت سے بچانے کے لیے رحمت للعالمین نے اپنی رحمت کا اظہار فرمایا. ترمذی کی روایت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک, اگر میں اپنی امت پر مشقت محسوس نہ کرتا تو میں انہیں ہر وضو سے پہلے لازمی اور ضروری طور پر مسواک کا حکم دیتا. اب مسواک کی جاتی ہے لیکن لازمی اور واجب سمجھ کے نہیں, سنت ہے کر لے. اور اگر مشقت حضور محسوس نہ فرماتے تو پھر کیا ہوتا؟ جیسے نماز وضو کے بغیر نہیں, وضو مسواک کے بغیر نہ ہوتا. اب مسواک کا یہ فقہی درجہ نہیں ہے تو یہ نبی کی امت پہ رحمت ہے. اللہ نے جب بھی اپنے پیغمبر کو 2 کاموں میں سے ایک کو اختیار کرنے کا اختیار دیا تو اگرچہ نبی کا منصب اور نبی کی ذات سامنے رکھ کے اختیار کیا جائے تو
تو اللہ کے نبی مشکل اختیار کرتے، لیکن آپ کے پیش نظر اپنی رحمت امت کی سہولت تھی، آپ نے ہمیشہ آسان پہلو اختیار کیا۔ مقروض میت کا قرض اپنے ذمہ لے لیا، وقفے وقفے سے واعظ فرماتے تھے، مسلسل نہیں، وقفے وقفے سے، اور امت کو بھی یہی تعلیم دی کہ ہر نماز کے بعد امت درس دینا شروع نہ ہو جائے، مشقت بڑھ جائے گی، اس لیے کہ حضور رحمت بن کے آئے، حضور رحمت بن کے آئے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسا۔ آپ اپنی امت کے لیے رحمت، اور پھر اپنی امت اجابت کے لیے ہی نہیں، بیگانوں کے لیے، کفار کے لیے جو امت دعوت کہلاتی ہے اس کے لیے بھی رحمت۔ اس کے بھی چند مظاہر آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ بدر احد کا میدان تھا، میدان احد میں آپ کا دندان مبارک شہید ہو گیا، ایک حصہ ٹوٹ گیا، آپ کا چہرہ انور زخمی ہوا، وہ چہرہ جس جیسا کائنات میں چہرہ کوئی نہیں، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ ویسا دوسرا آئینہ نہ کسی کے بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ احساس میں۔ چہرہ انور زخمی ہوا، دندان مبارک کا ایک حصہ شہید ہو گیا۔ اب صحابہ درخواست کرتے ہیں اللہ کے رسول، ان کے لیے ہاتھ اٹھائیے اور بد دعا کیجیے، ہاتھ اٹھائیے اور بد دعا کیجیے۔ آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب الحسن والکمال کا جواب سنیے۔ قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضور نے فرمایا انی لم ابعث لعانا ولیکن بعثت داعیا ورحمتا، اللہ نے مجھے لعنت کرنے والا نہیں، اپنی توحید کی دعوت دینے والا اور رحمت کی بارش برسانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ پھر نبی نے ہاتھ اٹھائے، پر دعا کے لیے نہیں، دعا کے لیے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ حقیقت نہیں جانتی۔ صاحب مشکات نے حدیث ذکر کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اہل ایمان نے درخواست کی ادعو علی المشرکین، اللہ کے حبیب مشرکین کے خلاف ہاتھ اٹھائیے، بد دعا کیجئے۔ آپ نے فرمایا انی لم ابعث لعانا، مجھے لعنتیں اور بد دعائیں کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، وانما بعثت رحمتا، مجھے تو رحمت کا تاج پہنا کر بھیجا گیا ہے۔ جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر کیا ہے، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ حضور کفار کے لیے بھی رحمت بن کے آئے۔ قرآن کہتا ہے ابو جہل اور اس کی ذریت کے بارے میں، ابو جہل اور اس کی ذریت اسلام کے منکر، توحید کے باغی، رسالت کے دشمن تھے، ان کے اقوال و افعال اس قابل تھے کہ انہیں عذاب سے ہلاک کر دیا جائے، ملیمیٹ کر دیا جائے، لیکن اس پر مستزاد یہ اکٹھے ہو کر غلاف کعبہ پکڑ لیا اور اللہ سے کہتے ہیں اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، کہ مولا اگر یہ نبی، دین نبی، اس پہ اترنے والی وحی حق ہے، تیری طرف سے ہے، پھر بھی ہمیں یہ تو قبول ہے کہ ہم پہ پتھروں کی بارش برسے، ہمیں یہ تو برداشت ہے کہ ہم دردناک عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں، یہ تو برداشت ہے ملیمیت کر دیے جائیں، یہ تو برداشت ہے خسف اور فسق سے کام لیا جائے، لیکن ہمیں یہ برداشت نہیں ہے کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، ہم آپ کو حق تسلیم کر لیں، ہم آپ پہ ایمان لے آئیں، آپ نے پتھروں کی بارش برسانی ہے تو برسائیے،
عذاب لانا ہے تو لے آئیے، اب تو للکار دیا، اب تو ڈیمانڈ کر دی، اب بہت ساروں کے دل میں یہ بات بھی آ گئی کہ اب یہ کیسے بچیں گے، اب تو ان کا بیج مٹا دیا جائے گا۔ لیکن اللہ نے جواب کیا دیا؟ نبی کی رحمت کا کامل اظہار ہوا، فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے حبیب جس قوم میں آپ رہتے ہو، جہاں آپ موجود ہو، وہ کچھ بھی کرے آپ کی وجہ سے اللہ انہیں عذاب سے بچائے گا۔ آپ رحمت ہے، عذاب زحمت ہے، اور رحمت اور زحمت میں منافات ہے، یہ جمع نہیں ہو سکتی۔ مورخین کی لکھی ہوئی تاریخ پہ اگر نظر ڈالی جائے تو انسان اس نتیجے پہ پہنچتا ہے، جب تک حضور مکہ میں رہے ان کا ظلم و ستم جتنا بھی بڑا، بلال کو تپتی ریت پہ لٹا کے سینے پہ پتھر کی بھاری سیل رکھ دی، حضرت خباب کی چربی پگھل گئی، حضرت سمیہ کو ٹکڑے کر دیا گیا، زلیخا کی آنکھیں نکال دی گئی، نادیہ کو دھکے دیے گئے، مگر اس کے باوجود ان پہ اس وجہ سے عذاب نہیں آیا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ جب ان سے یہ بے وقوفی ہوئی کہ حضور کو اتنا ستایا، آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے، تو جب مدینہ گئے اس کے بعد وہ عذابوں سے نہیں نکل سکے۔ کبھی بدر میں ان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، کبھی قحط سالی کے عذاب میں مبتلا ہوئے، کبھی مکہ میں مفتوح ہو کے رہ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے فاتح بن کے لوٹے اور آپ نے عام معافی کا اعلان کیا۔ تو جب تک حضور مکہ میں تھے سب کچھ کرتے رہے مگر عذاب رب کا نہیں آیا۔ جیسے ہی مصطفیٰ مکہ سے مدینہ گئے پھر عذاب سے بچ نہ پائے، پھر وہی بچا جو رحمت للعالمین کے دامن رحمت میں آ گیا، پھر وہی بچا۔ اور ایک مظہر اس کا، اور جب طائف کی وادی میں حضور گئے تو وہاں آپ کے ساتھ کتنی بدسلوکی ہوئی۔ زید بن حارثہ ساتھ تھے، 3 سرداروں سے ملے، انہوں نے جو آپ کے ساتھ بد کلامی اور بے مروتی کا مظاہرہ کیا وہ تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے۔ حضور وہاں سے پلٹے، پھر انہوں نے انتہا اس وقت کی جب اوباش اور بدماش لڑکے پیچھے لگا دیے، تالیاں بجاتے، گالیاں دیتے، جملے کستے، آپ کو مارتے پیٹتے، والسہا کا چہرہ لہو سے رنگین ہو گیا، واللیل کی زلفوں کی سیاہی لہو کی رنگینی میں چھپ گئی۔ حضور بیٹھ جاتے تھک کے، وہ بغلوں میں ہاتھ دے کے کھڑا کرتے، پھر تشدد کا نشانہ بناتے۔ بالآخر آپ حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ ایک باغ میں پہنچے، وہاں آپ نے پناہ حاصل کی۔ جبرائیل ایک فرشتے کو ساتھ لے کے خدمت نبوت میں حاضر ہوئے، سلام کیا، اللہ کے رسول میں جبرائیل ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، یہ میرے ساتھ پہاڑوں پہ معمور فرشتہ ہے، آپ کے حکم کا منتظر ہے، آپ اسے جو بھی حکم دے یہ اس کی تعمیل کرے گا۔ پھر ملک الجبال بولے، اللہ کے رسول طائف کی بستی کے اس جانب بھی پہاڑ ہے، طائف کی بستی کے اس جانب بھی پہاڑ ہے، آپ حکم جاری کیجئے، دونوں کو سرکا کے چلا کے اپنی جگہ سے ہلا کے آپس میں اس طرح ملا دوں اور طائف کی وادی کو درمیان میں اس طرح پیس دوں جیسے چکی کے 2 پاٹوں میں آٹا پیسا جاتا ہے، آپ آرڈر تو کیجئے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں نہیں، میں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہوں، یہ نہیں تو ان کی نسلیں صحیح، یہ نہیں تو ان کی نسلیں صحیح۔ قبیلہ بنو ثقیف وہاں آباد تھا، اور پھر نبی کے اس صبر کی وجہ سے، نبی کی اس برداشت کی وجہ سے، نبی کی اس شان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہاں رنگ ہی اور کر دیا، سب کچھ برداشت کیا۔ رحمت یہ ہے، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالیاں دی پتھر برسائے، اس پہ چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، سم کے عوض دارو شفا دی، تان سنے اور نیک دعا دی، زخم سہے اور بخشا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم، بحر سخاوت کان مروت، آئینہ رحمت شافی امت، مالک جنت قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وسلم، دولت و دنیا خاک برابر، ہاتھ کے خالی دل کے تونگر، مالک کشور تخت افسر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا ظلم و ستم اور ادھر سے بے حد رحم و کرم، ادھر سے جفا ادھر سے وفا۔ قصور کیا تھا؟ فقط اللہ کی توحید اور اللہ کی دعوت دینا، اور قصور کیا تھا؟
اللہ کی ذات کی بات کرنا. جو در مصطفیٰ پہ آتا ہے یارو، جو در مصطفیٰ پہ آتا ہے یارو، وہ در در پہ سر جھکاتا نہیں ہے. فرما نبی کا عبادت خدا کی، وہ شیطان کو اپنا بناتا نہیں ہے. نبیوں نے ہم کو ہے توحید سکھلائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے، فقط توحید کی دعوت کی پاداش میں. لیکن حضور نے پھر شان رحمت کا اظہار کیا، یہ نہیں تو ان کی نسلیں صحیح. نبی کی رحمت، نبی کے صبر کی برکات ہیں کہ آج مکہ میں کوئی بت تو کیا، بت پرست بھی نظر نہیں آتا، بت پرست بھی نظر نہیں آتا. تو آپ کی رحمت سے کفار بھی متاثر ہوئے، فیضیاب ہوئے. آپ کا صاحبان شفقت و رحمت اتنا دراز ہے کہ اپنے بیگانے پہ تنا ہوا ہے، اپنے بیگانے پہ سایہ فگن ہے. اس رحمت للعالمین کے احسان رحمت کا شکریہ ادا کرنا امت کی ذمہ داری ہے. اور شکریہ کا طریقہ کیا ہے کہ رحمت للعالمین کی اتباع اور اطاعت کو حرز جان بنایا جائے. حضور نے اپنے لیے دعائیں نہیں کی ہیں، امت کے لیے کی ہیں. حضور تو بخشے بخشائے تھے. قد غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر. آپ کے جو قدم سوجے وہ ہماری مغفرت کی دعائیں کرتے ہوئے سوجے ہیں. آپ ہمارے لیے جاگے ہیں. تو امت اللہ کے نبی کی اتباع کرے اور نبی کے لیے مقام محمود کی اللہ سے دعا کرے. جو ہر اذان سننے کے بعد اہل ایمان کرتے ہیں، یہ اس رحمت کے احسان کا شکرانہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کے ساتھ کامل محبت اور نبی کی کامل اتباع اور اطاعت کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.